السلام علیکم ناظرین، پروگرام KNI میں آپ کا میزبان افتخاری بٹی آپ کے خدمت میں حاضر موجود ہے DIG موٹر وے پولیس اشفاق صاحب کے پاس. اشفاق صاحب سے پوچھیں گے کہ سوشل میڈیا پر مختلف جگہ پر ایک کمپین جاری ہے نو مور کے نام سے، جو موٹر وے پولیس چلا رہی ہے. اس کمپین کا مقصد کیا ہے؟ نو مور کمپین چلانے کے لیے عوام کو کیا مقصد؟ ابھی تک عوام کو کمپین کی سمجھ نہیں آ رہی کہ نو مور ہے کیا چیز. سر آپ ہماری السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ ہماری جو ناظرین ہیں ان کو گائیڈ کریں، نو مور کے نام سے جو کمپین چل رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے انسپیکٹر جنرل آف نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس خالد محمود صاحب نے ریسنٹلی موٹر ویز کے اوپر کچھ عرصہ پہلے ایک کیمپین شروع کی جس کا نام انہوں نے رکھا نو مور وائلیشنز. بیسیکلی اس کیمپین کے بڑے اچھے نتائج آئے موٹر ویز پر بھی، اور اب ریسنٹلی وہ ہم نے کیمپین شروع کی ہے پاکستان کی ہائی ویز کے اوپر، GT روڈ کے اوپر اور جتنے بھی ہائی ویز ہیں جہاں پہ موٹر ویز ڈپلائڈ ہیں. بیسیکلی یہ کمپین اس حوالے سے ہے کہ ہم اب جو GT روڈ کے اوپر مختلف قسم کی وائلیشنز ہیں جو بڑے حادثات کا سبب بنتی ہیں، اس پہ ہم اب جو ہے تو اس کو حد تلوسہ کوشش کریں گے کم کرنے کی. اس سلسلے میں کچھ اقدامات ہم لے رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو بات میں بتانا چاہوں گا، GT روڈ پہ اکثر موٹر سائیکل اور موٹر بائکس جو ہیں وہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں جس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اویئرنیس کے حوالے سے مختلف جگہوں پر کیمپینز کر رہے ہیں، جس میں سے ہم ان کو فری تقسیم کر رہے ہیں. موٹر یہ جو ہیلمٹس ہیں اور بیک ویو مررز جو موٹر سائیکل پر لوگ لگاتے ہیں اس کا استعمال بہت کم ہے، تو ہم ان کو فری تقسیم کر رہے ہیں تاکہ ان کو شعور بھی ہو اور اس میں اس کا استعمال کر کے وہ قیمتی جانوں کو ہم بچا سکیں. اس کے علاوہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو موٹر بائکس بنانے والی کمپنیاں ہیں ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ موٹر بائکس کی سیل کے ساتھ ہیلمٹ کا کرنا لازمی قرار دیں تاکہ بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل فروخت نہ کریں. ایک اور ایشو جس کو ہم کریں گے، اس میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا GT روڈ پہ ہیوی ٹریفک رائٹ موسٹ لین میں جا رہی ہوتی ہے اور ہماری گاڑیوں کو جانے کا راستہ نہیں ملتا. تو اس وجہ سے ہم ذرا ان پہ کریں گے اب سختی اور ان کو کوشش کریں گے کہ ہم لیفٹ لین میں رکھیں اور رائٹ والی لین پہ گاڑیوں کو جانے کی اجازت ہو. ایک اور ایشو جو موٹر سائیکلوں کی ایکسیڈنٹ کا باعث بنتا ہے وہ یہ کہ ہماری GT روڈ پر بہت ساری لنک روڈز ٹچ کرتی ہیں اور موٹر سائیکل صاحبان افسران جو ان کے ہیں سوار، وہ بالکل سپیڈ میں ہی آ کر سیدھا لنک روڈ سے GT روڈ پر چڑھ جاتے ہیں. تو ہم نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی مدد سے وہاں پہ سپیڈ بریکرز بنا رہے ہیں تاکہ GT روڈ کو ٹچ کرتے وقت ان کی سپیڈ کم ہو اور پیچھے سے آنے والی ٹریفک کے ساتھ ایکسیڈنٹ کا خطرہ کم ہو. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ GT روڈ کے اوپر مختلف جگہوں پر موٹر وے کے فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں، ہم ان کو مزید بہتر بنا رہے ہیں تاکہ عوام کو خصوصاً خواتین کو GT روڈ کے اوپر واش روم کی فیسیلیٹیز دی جا سکیں. اس کے علاوہ ہم ایک اور کانسیپٹ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں اسپاٹرز کا. اسپاٹر سے مراد ایسے لوگ ہیں، ہمارے افسر ہیں جو کہ سفید پارچات میں مختلف جگہوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کی موومنٹ کو آبزرو کریں گے اور کسی قسم کی وائلیشن میں وہ آگے اگلے افسر کو بتائیں گے، ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ریسنٹلی شروع کیا ہے جس میں ویریبل میسیجنگ اسکرینز ہیں جو کہ ہم تمام موٹر وے کی گاڑیوں کی بیک پہ لگائیں گے اور وہ مختلف قسم کے میسیجز عوام کو دیں گے اوور سپیڈنگ کے حوالے سے یا رکنے کے حوالے سے یا کسی قسم کا، اور وہ اس کی اسکرین پر فلیش ہوں گے. اس کے علاوہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا ہمارے تمام آفیسرز کے پاس ہم نے باڈی وارن کیمراز ان کو لے کے دے دیے ہیں، اور جس وقت وہ کسی بھی مسافر کے ساتھ کسی بھی ایکسیڈنٹ کے ساتھ یا کسی بھی ہیلپ کی صورت میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ تمام کا تمام ریکارڈ ہو رہا ہوگا. تو اس سے ہم اپنے افسران کی بھی مانیٹرنگ کریں گے اور اس کی کوالٹی اور معیار کو بہتر بنائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے ٹول پلازاز پہ VMS اسکرینز کافی ساری لگا دی ہیں، ہم مزید بھی لگانے جا رہے ہیں. اس پہ بھی عوام کی آگاہی کے لیے مختلف میسیجز ہوں گے. ریسنٹلی ہم نے موٹر ویز میں ڈرونز خریدے ہیں اور ہم ڈرون سے مختلف ٹول پلازوں کی مختلف جگہوں کی صورتحال کو مانیٹر کرتے ہیں اور اس حساب سے اقدامات لیتے ہیں. تو مینلی یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، دس از واٹ وی وانٹ ٹو فوکس آن ان دس کیمپین. اچھا سر، ایک چیز دیکھی جائے اگر موٹر وے کے اور GT
ہیں دونوں کو کمپیریزن کیا جائے تو جی ٹی روڈ چونکہ گنجان آباد باتیوں کے درمیان سے گزر کے جانے والا روڈ ہے، اس کے اوپر جگہ جگہ سے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ وہاں پہ سپیڈ بریکر بنا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسا انتظامات نہیں ہو سکتے کہ جی ٹی روڈ پہ کے اوپر چڑھنے کے لیے کوئی سروس روڈ بنایا جائے یا اوور فلائی برج بنایا جائے جہاں سے جی ٹی روڈ کے اوپر جانے سے ایکسیڈنٹ بھی کم ہوں گے اور عوام کا جو ہے وہ نقصانات سے بھی بچیں گے اور حادثات سے بھی بچا جائے گا؟ جی بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ بتایا. اس میں جو جی ٹی روڈ پہ بیسیکلی کنسٹرکشن کا یا جو انفراسٹرکچر کا جو ذمہ داری ہے وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے، اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا ایک ریلیشن ہے، بڑا کلوز لائزون ہے، اور ہم ان سے بارہا انشاءاللہ اس بات کو پہلے بھی ٹیک اپ کیا اور مزید بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں. اور روڈز کی جہاں تک حالت ہے اور جو اس قسم کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک نیا ان کے ساتھ سلسلہ شروع ہوا ہے جو سوات والی ایکسپریس وے ہے، اس پہ کوئی کنسٹرکشن کا ایشو ہے، ابھی کل سے ادھر بھی کام شروع کر دیا ہے. تو ہمارا جو جی ٹی روڈ پہ جو ان کے NHA کے ممبرز ہیں، جو ان کے GM صاحبان ہیں، جو ان کے ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں، پورا پشاور سے لے کے لاہور تک ہم ان سے رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. جی اکثر جی ٹی روڈ پہ سر دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف محکمہ جات سے متعلقہ لوگ جگہ جگہ چیک پوسٹ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے ٹریفک کے بہاؤ میں کافی زیادہ کمی آتی ہے. تو اس کے اوپر آپ لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے اجازت لے کے کھڑے ہوتے ہیں یا ان کو اجازت ہے کہ جی ٹی روڈ پہ ناکہ لگا کے چیکنگ کر سکتے ہیں؟ جی ایک بڑا ایک ٹرکی قسم کا آپ نے سوال کیا ہے. اس میں جی آپ نے آبزرو کیا ہوگا ہماری جو موٹر ویز ہیں، موٹر ویز پہ تو ہماری طرف سے بڑی سختی ہوتی ہے، اور جو بھی سسٹر ایجنسیز ہیں جو اس سلسلے میں انوالو ہوتی ہیں وہ ہماری پرمیشن سے یا اسپیسیفک انفارمیشن پہ کام کرتی ہیں. اور جی ٹی روڈ پہ ایک رجیم تھوڑی سی ذرا ریلیکس ہے، اور چونکہ وہ بھی تمام سرکاری ادارے ہیں اور اس قسم کے جرائم پیشہ منشیات اور ان لوگوں کے خلاف وہ لوگ بھی کام کرتے ہیں، وہاں پہ ہماری رجیم تھوڑی سی ریلیکس ہے. اور ریلیکس اس حوالے سے ہے کہ بہت زیادہ سختی ہم کر بھی نہیں سکتے اور کرتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر ہماری طرف سے بہت زیادہ سختی ہو تو اس قسم کے جو جرائم پیشہ عناصر ہیں پھر ان کو کھلی چھٹی مل جائے گی. لہٰذا ہم ان کے ساتھ ایک بیلنسڈ قسم کی اپروچ رکھتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں اور ہماری صلاح مشورے سے اور ہماری مدد سے ہی کرتے ہیں اس قسم کا، تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. تو یہ آف اینڈ آن ہمارا ان کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے ایک بیلنس قسم کی اپروچ ہوتی ہے، کبھی سختی کبھی نرمی، لیکن آبویسلی وہ ہمارے نوٹس میں ہوتا ہے. جی سر ایک چیز جی ٹی روڈ کے اوپر دیکھنے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جی ٹی روڈز کے اوپر کئی جگہ پہ بڑے اہم بازارات موجود ہیں جہاں پر تجاوزات بھی ہے، اینڈ جی ٹی روڈ کے اوپر ریڈی بان ٹھیے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی موٹر پولیس کو دیکھا جاتا ہے کہ بار بار ہوٹل پہ جا کر ان کو وارن کر رہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ پیچھے ہو جائیں. اس کا کیا مقصد ہے کہ جو وہاں کی موجودہ انتظامیہ TMA یا متعلقہ محکمہ جات وہ تعاون نہیں کرتے، یا یہ روڈ جو ریڈی بان ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے؟ یہ جی آپ نے بڑا یہ ایک مشکل سا کام ہے، اور اس میں ہم گاہے بگاہے آپریشنز کرتے ہیں. ان کے خلاف یہ جو ریڈی والے لوگ ہیں یا جو تجاوزات ہیں ان کے خلاف ہم پرچے بھی دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے گجرانوالہ سیکٹر میں پچھلے مہینے میں کافی سارے پرچے FIRیں بھی دی ہیں، اور اس میں جی ہمارے لیے ان کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے. جو ادھر کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے یا جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ بیسیکلی ڈومین ان کا ہے، لیکن جب وہ اس کی وجہ سے ٹریفک کے بہاؤ میں کمی آتی ہے تو پھر وہ ہمارا بھی ڈومین بن جاتا ہے. اور یہ جی ایک آن گوئنگ سلسلہ ہے، یعنی یہ ہے کہ اگر میں 100% کہہ دوں کہ جی بالکل کلیئر کر دیں گے تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. ایک آن گوئنگ لڑائی ہے جو کہ چل رہی ہے، اور اس میں دونوں طرف سے پرابلمز ہیں. ظاہری بات ہے جن لوگوں ریڈیا لگائی وہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، ایک خاص حد سے زیادہ سختی بھی ہم نہیں کر سکتے، بیچارے لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے. لیکن آف اینڈ آن ہم یہ آپریشنز کرتے ہیں تو کبھی ہمیں پھر ظاہری بات ہے تعاون کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ایک کنٹینیوس قسم کی آپ اس کو ایک ایشو سمجھ لیں جس کے متعلق ہمارا سٹاف ہر وقت لگا رہتا ہے، اور بس وہ کبھی سختی کبھی نرمی والا کام ایسے بھی چل رہا ہے. سر موٹر وے کے اوپر ایک کنسیپٹ ہے، موٹر وے کے اوپر اگر کوئی بھی گاڑی جاتی ہے تو بہت زیادہ ماٹھی یا تھکی ہوئی گاڑی کو موٹر وے کے اوپر چڑھنے نہیں دیا. جی ٹی روڈ کے اوپر گدھا گاڑی تک لوگ لے کر چڑھ جاتے ہیں.
اس سے آپ کی ٹریفک پولیس کو کیا مسائل ہیں اور ان لوگوں کی روک تھام کے لیے آپ لوگوں نے آگے کیا اقدامات کیے ہیں کہ یہ جی ٹی روڈ کا جو کنسیپٹ ہے جس کے اوپر ہیوی ٹریفک چلتی ہے اس کو صرف ہیوی ٹریفک کے لیے ہی رکھا جائے یا ایمرجنسی کے لیے رکھا جائے؟ موٹر وے بند ہو تو لوگ زیادہ جی ٹی روڈ کا استعمال کرتے ہیں، جی ٹی روڈ بند ہو تو پھر متبادل رستہ موٹر وے ہے۔ موٹر وے سے پہلے جی ٹی روڈ کا استعمال کیا جاتا تھا، اس ٹائم بھی ٹریفک کا لوڈ جی ٹی روڈ پر تھا، لیکن اب جی ٹی روڈ پہ کنسٹرکشن کا کام بھی جاری ہے، کام بھی ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کی چیک پوسٹیں بھی بن گئی ہیں، پیٹرولنگ بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو ان لوگوں کی روک تھام کے لیے کیا کریں؟ یہ بھی جی آپ نے جو سوال کیا یہ ایک بڑا مشکل سا کام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی آپ نے خود دیکھا ہوگا جی ٹی روڈ پہ ہر 5 کلومیٹر ہر 10 کلومیٹر کے بعد ٹاؤن بن گئے ہیں، اور اس میں پھر لوکل ٹریفک ہے اور لوکل مار بردار گاڑیاں بھی ہیں جس طرح شہروں کے اندر چلتی ہیں، اور اس پہ ہم کرتے ہیں سختی، لیکن وہی والی بات جو میں نے پہلے آپ کو بتائی، خاص حد سے زیادہ سختی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ لوکل لوگ ہیں، لوکل ٹریفک ہے، اور وہ پھر لامحالہ جی ٹی روڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ہم ان کو انکریج نہیں کرتے ہیں، لیکن اب ایک کیپیسٹی ہے، اور کیپیسٹی سے زیادہ ظاہری بات ہے نہ پھر اتنا سٹاف ہے ہمارے پاس، نہ اتنی گاڑیاں ہیں کہ اس کو ہم یکسر کہہ دیں کہ جی ختم کر دیں گے، اور اس کے ساتھ صرف اور صرف یہ نہیں ہے، اکنامک فیکٹرز اس میں انوالو ہیں آبویسلی، کہ اس میں غریب طبقہ ہے جی، وہ لوگ مزدوری کرتے ہیں، اور پھر ان کے خلاف ایک خاص حد سے زیادہ سختی کرنا بھی پاسبل نہیں ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک آن گوئنگ ایشو ہے، اور جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے ٹاؤنز بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے کنسٹرکشن بڑھ رہی ہیں، تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہیں۔ سر اکثر ویلیشن ایسی بھی دیکھی گئی ہے جی ٹی روڈ پہ کہ آپ کی پولیس والے کسی کو روکتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں، وہ بھاگ جاتا ہے، ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ہمارے محافظ ہیں، یہ ہماری اس کے لیے کھڑے ہیں، لیکن ڈر کی وجہ سے بھاگتے ہیں۔ موٹر وے پولیس میں اکثر کنسیپٹ دیکھا گیا ہے کہ آپ کسی کو روکنے سے پہلے سلیوٹ کرتے ہیں، بڑے احترام سے پیش آتے ہیں، پھر اس کو اس کی وائلیشن کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، پھر اس کا چلان کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ موٹر وے پولیس بڑے پیار سے بات کرنے کے بعد ایک بہت بڑا ہیوی پرچی یا چلان کاٹ کے ہمارے ہاتھ میں تھما دیتی ہے، اس وجہ سے بھی لوگ بھاگتے ہیں، ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ دیکھیں، یہ بھاگنے والا سلسلہ تو بالکل ہی اچھا نہیں ہے، اور ریسنٹلی ابھی ہم نے موٹر ویز پہ یہ جو نو مور وائلیشن کیمپینز میں ایک نیا کلچر انٹروڈیوس کیا، گاڑیوں کو چیز کر کے پکڑنے کا۔ موٹر وے پہ چونکہ بھاگنے کا کام ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ نکلنے کے چند ہی راستے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے گاڑی آج کل پچھلے 1 مہینے سے یہ سلسلہ شروع ہے، چیز کر کے ان کو پکڑ رہی ہیں، اور میں ان سے اپیل عوام سے کروں گا کہ چیز کرنے کی طرف نوبت نہ ہی لے جائیں تو اچھا ہے۔ 750 روپے کا جرمانہ ہے، اوور اسپیڈنگ کا اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن چیزنگ کے سلسلے میں پھر وہ جرمانہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کبھی کبھار وائلیشن کے چکر میں ان کو پرچہ بھی ہم دے دیتے ہیں۔ جہاں تک جی ٹی روڈ کی بات ہے تو جی ٹی روڈ پہ جی چیزنگ کا پاسبلٹی اس لیے نہیں ہے کہ وہاں سے نکلنے کے بہت سارے راستے ہیں، تو ان کو ہم اپیل یہی کرتے ہیں کہ جی یہ نہ کریں، اور یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، آپ کی اصلاح کے لیے ہے، مقصد آپ کو سزا دینا نہیں ہے، آپ کو سمجھانا ہے، تو ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ یہ بھاگنے والا کام نہ کریں، اور جب آپ کو پولیس والے اشارہ دیں تو آپ اس کے لیے بالکل رکیں، اور جو تھوڑا بہت جرمانہ ہے تو دیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد نو مور کمپین جو چل رہی ہے، نو مور کمپین کے بارے میں پوچھیں گے، اور نو مور کمپین کا جو مقصد ہے اور اس کے جو عوام کو کیا ڈائریکٹ فائدے پہنچیں گے، اس کے بارے میں ڈی اے جی صاحب ہمیں آگاہ کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج بات ہو رہی ہے ڈی اے جی اشفاق صاحب کے ساتھ، آپ موٹر وے پولیس کے ڈی اے جی ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ نو مور کے حوالے سے آئی جی صاحب کی طرف سے خاص کمپین کی چلائی جا رہی ہے، جس کے اوپر موٹر پولیس اس ٹائم راول دستے کی حیثیت سے کام کر رہی ہے، اور اس کمپین کو کامیاب کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عوام میں اویئرنیس دی جا رہی ہے، ہیلمٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں، ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی کی جا رہی ہے، سیٹ بیلٹ کیسے باندھنا ہے، گاڑی کو روڈ پہ کیسے لانا ہے، بغیر لائسنس کے گاڑی روڈ پہ لانا جرم ہے، اس کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف موٹر پولیس کا جو کردار ہے وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا ہوا نہیں ہے، عوام کے ساتھ تمیز سے پیش آنا، اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کارروائی کرنا، اور ہر کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا۔ ڈی اے جی صاحب سے پوچھیں گے کہ سر یہ آپ بتائیں کہ جیسے کہ آپ لوگ
مختلف ناکاجات پہ جتنا مرضی کوئی بندہ وائلیشن کر لے، لیکن آپ لوگ اس سے تمیز سے پیش بھی آتے ہیں اور اس کو اس کی وائلیشن کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، پھر وائلیشن کے حساب سے آپ اس کا فائن کرتے ہیں، جرمانہ کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ ٹریننگ کا حصہ ہے یا آپ لوگ ایک معاشرے سے سیکھ کر اس پہ کر رہے ہیں؟ اس میں جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس میں کافی سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ایک تو جب سے موٹر وے بنی ہے 1997 سے اب تک، تو موٹر وے کا شروع کے دنوں سے ہی یہ کلچر رہا ہے، اور خوش قسمتی ہے اور افسران کی میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنلزم ہے کہ انہوں نے اس کلچر کو برقرار رکھا ہے اور اوور دا ایئرز یہ خراب نہیں ہوا. اور اس کی جو ہے نا جس وجہ سے یہ کلچر بنا ہے اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری جو ٹریننگ ہے، جو ہم اپنے آفیسرز کو ٹریننگ دیتے ہیں، ہمارا ٹریننگ کالج ہے شیخو پورہ میں اور بعد میں فیلڈ میں بھی، تو وہ لازمی طور پر ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ آپ نے لوگوں سے اخلاق سے بات کرنی ہے. اور یہ ہماری جو کور ویلیو ہے نا، کور ویلیوز موٹر وے پولیس کی، جس میں انٹیگریٹی ہے اور کرٹسی بھی ہے، کرٹسی اینڈ ہیلپ. تو کرٹسی یہی چیز ہے کہ اخلاق. اور دوسرا اس کے ایک اور جو ہے وہ ہے کہ ہمارے آفیسرز جو ہے نا بیسیکلی یہ آفیسر بیسڈ آرگنائزیشن ہے، یعنی ہمارا جو کانسٹیبل آپ کو روڈ پہ نظر آتا ہے اس کی منیمم تعلیم انٹرمیڈیٹ ہے، ایف اے ہے، لیکن اس میں زیادہ تر بی اے سے اور بی اے سے ابو ہیں، جبکہ باقی پولیس میں کانسٹیبلز کی منیمم تعلیم میٹرک ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. دوسری اس میں ایک چیز ہے کہ اوور دا ایئرز یہ کلچر بنا ہوا ہے اور فیلڈ میں بھی ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں. اور ہمارے ہاں ڈسکرٹیس ہونے پہ، بدتمیزی پہ، بد اخلاقی پہ سخت قسم کا ایکشن لیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان آفیسرز کو ہم نے بڑا ڈسپلن رکھا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ڈسپلن آپ کے ساتھ انٹریکشن کے دوران آپ کو نظر آتا ہے. اچھا سر، اکثر ہیلپ لائن پہ کال کی جائے، جی ٹی روڈ ہو یا موٹر وے ہو، کسی بھی جانے والے مسافر کو وہاں پہ کوئی مسئلہ پیش آئے، آپ کی کوئک رسپانس فورس بیٹھی ہوتی ہے جو چند منٹ میں پہنچ کے اس کی ہیلپ کرتی ہے. تو یہ کیا آپ لوگوں نے کوئی بیٹ وائز رکھا ہے کہ اتنے کلومیٹر سے اتنے کلومیٹر پہ یہ فورس کام کرے گی، اتنے کلومیٹر سے اتنے کلومیٹر؟ کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ لوگ تیار بیٹھے ہیں مدد کے لیے، اور آتے ساتھ وہ پہلے گرمی ہو یا سردی ہو اس میں اس کی شہری کو مشروب پیش کیا جاتا ہے، اچھے طریقے سے بولا جاتا ہے. تو یہ بھی سرکار کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے جو مشروب وغیرہ دیتے ہیں، یا لوگ اپنے پاس سے کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی فورس کوئک رسپانس دیتی ہے، اس میں آپ نے کوئی بیٹ سسٹم رکھا ہو؟ جی ہمارا موٹر ویز پہ بڑا ایک جو اچھا ویل ڈیفائنڈ بیٹ سسٹم ہے. ہماری بیٹ سے مراد آپ سمجھ لیں تقریباً کوئی 40 سے 45 کلومیٹر کا ایک سٹریچ ہوتا ہے، اور وہ کچھ جگہوں پر زیادہ ہوتا ہے، کچھ پر آن دا ایوریج آپ 40 سے 45 کلومیٹر. اس 40 سے 45 کلومیٹر میں ہماری 4 گاڑیاں کم از کم، اور زیادہ ایٹ ٹائم پیک آورز میں یا رش والی جگہوں پر 6-7 بھی ہو سکتی ہیں، جو کہ پیٹرولنگ کرتی ہیں زگ زیگ، یعنی آدھی گاڑیاں اگر نارتھ باؤنڈ پر ہیں تو آدھی ساؤتھ پر ہوں گی. اور پھر اس بیٹ کو سب بیٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. تو ہوتا اس طرح کہ وہ ہر گاڑی اپنے سب بیٹ کا کنٹینیوسلی وہ جو ان کی 8 آورز کی ڈیوٹی ہے اس میں راؤنڈ لیتی رہتی ہیں تھرو آؤٹ. تو اس قسم کی جو بھی ایکٹیویٹی اگر ہیلپ لائن پہ کال آ جاتی ہے تو پھر وہ نیئرسٹ گاڑی جو بھی ہوتی ہے ہمارا ان کے ساتھ وائرلیس پہ رابطہ ہوتا ہے، اور وائرلیس پہ فوری اس گاڑی کو اطلاع کر کے اس کی لوکیشن بتا کے اس گاڑی کو فوری طور پر بھیجوایا جاتا ہے. اور اس کا ایک بڑا ایلیبوریٹ سسٹم ہے. ہمارا مین کنٹرول روم ہے یہاں ہمارے ہیڈ کوارٹر میں، جہاں پر پورے پاکستان میں جتنی بھی موٹر وے کی پریزنس ہے وہ لائیو شو ہو رہی ہوتی ہے اسکرین پہ. اور وہ 130 کی کال جب ادھر لینڈ کرتی ہے تو بندے سے لوکیشن لی جاتی ہے، اور ادھر سے ڈائریکٹ اس متعلقہ نیئرسٹ گاڑی کو میسج جاتا ہے کہ آپ کے فلاں علاقے میں گاڑی خراب ہے یا ہیلپ ہے یا جو بھی ہے، اور وہ گاڑی ودن جو بھی ریزنیبل پاسبل ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ پہنچتی ہے. تو یہ بیسیکلی بیٹ سسٹم میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. پھر کنٹرول روم میں اسکرین پر نظر آ رہا ہے تمام اس قسم کے ہمارے کنٹرول روم، ہمارے جو سیکٹر آفیسز ہیں، ایس ایس پیز کے آفیسز وہاں بھی ہیں، اور مین کنٹرول روم ہمارا ادھر ہے. ایک ہمارا کنٹرول روم اسی زونل آفس میں ہے، اور وہ آپ کو ٹائم ہو تو آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کیسے لائیو اس میں آ رہا ہے. اچھا سر، اگر کوئی افسر غفلت کر جائے یا پہنچنے میں دیر کر دے تو اس کا چیک اینڈ بیلنس کیسے، اور سزا اور جزا کا نظام آپ کی فورس میں کیا ہے؟ سزا اور جزا کا نظام بالکل ہے. اس میں 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر
जो पब्लिक की तरफ से शिकायत आ जाती है, हमारे पास डेली बेसिस पर आती हैं। पहले एक सिलसिला था PMDU का, ये प्राइम मिनिस्टर का जो डिलीवरी यूनिट था, उसमें रेगुलर बेसिस पर हमारे पास शिकायत आती थी कि जी मैंने टेलीफोन किया तो 130 वाले या लेट उठा रहे थे, या उठाने के बाद मदद लेट आई, और फिर वो बाकायदा हम सीनियर ऑफिसर से उसकी इंक्वायरी कराते हैं, और अगर हमारे अफसरान की गफलत को ताही या नाअहली शामिल हो तो उनके ख़िलाफ़ हम बिल्कुल कार्रवाई करते हैं, और अगर फॉर दैट मैटर वो दरख्वास्त बेबुनियाद हो तो फिर ज़ाहिर बात है नहीं करते, लेकिन चेक होता है उसका। अच्छा सर, अक्सर बसेस जो आपकी मोटरवे से या GT रोड से जाती है तो आप टूल प्लाजा के ऊपर चढ़ने वाली बस के ऊपर एक फुटेज लेते हैं। जी बिल्कुल। उस फुटेज लेने का मकसद क्या? अक्सर आवाम फुटेज के दौरान डर जाती है, सहम जाती है, पता नहीं किस वजह से फुटेज ली जा रही है, तो इसके बारे में आवाम को आप आगाही करें कि इस फुटेज का मकसद क्या है। जी, आवाम को बिल्कुल इस फुटेज से डरना नहीं चाहिए। इसका बेसिक मकसद ये है कि पुराने वक्तों में या कभी कभार बसों के दौरान आपने सुना होगा वारदात की शिकायत आती है, यानी कोई लोग जो पैसेंजर्स की रूप में कोई उसमें क्रिमिनल लोग बैठे हों, और दौरान सफ़र जहाँ पर काफ़ी लंबे स्ट्रेच तक पुलिस की प्रेजेंस नहीं है, और कोई भी आदमी उसमें से निकल के लोगों के साथ वारदात कर ले, लोगों से पैसे ले ले, कीमती सामान ले ले। तो इस फुटेज का बताने का मकसद ये होता है कि खुदा न खास्ता इस किस्म की वारदात अगर बस में हो जाए तो लेटर ऑन हमें उस आदमी को आइडेंटिफाई करने का पता चले कि जी ये आदमी है, ये देखिए वीडियो में नज़र आ रहा है, इसने लोगों के साथ वारदात की है। तो फिर वो आदमी, ज़ाहिरी बात है, आपको पता है जहाँ पर भी आजकल लोग टिकट लेते हैं उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, तो वो हमें पता होता है कि जी ये आदमी था, ये उसका कॉन्टैक्ट, सो दैट लेटर ऑन वी कैन ट्रेस हिम। ये जो आम जो शरीफ शहरी हैं, पुरअमन और अमन पसंद शहरी, उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उनकी हिफाजत और उनकी सिक्योरिटी के लिए हम करते हैं। सर, जैसे आपकी नो मोर कैंपेन का एक हिस्सा हेलमेट तकसीम करना है, दूसरी तरफ GT रोड्स के ऊपर 1 व्हीलर्स भी आ जाते हैं, रेसिंग बॉय भी आ जाते हैं, इनकी रोकथाम के लिए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई आप कैसे करते हैं? दूसरा एक चीज़ देखने में आजकल आई मॉडिफाइड मोटरसाइकिल, गैर नमूना मोटरसाइकिल, जिनके मोटर गार्ड्स वगैरह उतरे होते हैं और रेसिंग टाइप के बनाए हुए होते हैं, इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करते हैं? उनके वालिदैन को क्या मैसेज देते हैं और क्या अवेयरनेस देनी चाहिए, और क्या करना चाहिए कि ये लोग, ये बच्चे जो GT रोड या मुख्तलिफ शरात का इस्तेमाल करके हादसात का शिकार होता है, बाद में इल्ज़ामात इंतज़ामिया पे आता है कि इंतज़ामिया की गफलत की वजह से हुआ है। माँ बाप अगर अपने बच्चों को अवेयरनेस करें, अगर उनकी गफलत ना हो तो ये हादसा पेश ही ना आए। वो अपने बच्चों की बाइक्स चेक करें, गैर नमूना मोटरसाइकिल अगर वो घर में लेके दाखिल होता है तो उससे पूछा नहीं जाता। जब हादसा पेश आता है तो हमारे जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, इन पर इल्ज़ाम डायरेक्टली आ जाता है। तो आप क्या इन लोगों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और 1 व्हीलर्स के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर क्या कर रहे हैं? जी, आपने जो बात की, ये मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ, और आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू रेज़ किया है, और इससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है जो आपने की कि ये इनकी तरबियत, इनकी जो चीज़ है समझाने का, ये शुरू घर से होनी चाहिए। वालिदैन को बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए अपने औलाद पर कि वो क्या कर रहे हैं। हर काम सख्ती से नहीं होता है, हमारी सख्ती एक ख़ास हद तक, एक ख़ास टाइम में, एक ख़ास लिमिटेड स्कोप रखती हैं, और ज़ाहिरी बात है कि हर जगह पर, हर टाइम पर हमारी नफरी ना हो सकती है और ना वो कर सकते हैं। हम अपने तय बिल्कुल करते हैं, जहाँ पर इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती है ज़िलों में भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल वालिदैन का मैं समझता हूँ। और इस सिलसिले में जी हम जो है तो काफ़ी सारी जगहों पर हमारी रोड सेफ्टी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें हम स्कूल्स में जाते हैं, जिसमें हम मदारिस में जाते हैं, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, हम सेमिनार करते हैं रोड सेफ्टी के हवाले से, और वहाँ पर हम उनको आगाही देते हैं। मैं सैकड़ों दफ़ा ऐसे सेमिनार्स ख़ुद मेरे स्टाफ अटेंड करते हैं ताकि लोगों में एक शऊर पैदा हो, और ये तो उनकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। सख्ती पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल करते हैं जी, मोटर बाइक्स के ख़िलाफ़ हम एक्शन भी करते हैं, हमारी मुख्तलिफ़ औक़ात में कैंपेन्स भी चलती हैं, और हमारी जितनी कैपेसिटी है हम उनको करते हैं कि ये एक्टिविटी कम हो। अच्छा सर, कल ब्लैक पेपर्स की वाली गाड़ियाँ, और अक्सर गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें सीट बेल्ट मौजूद नहीं होते, और गैर नमूना नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ, इनके लिए आप लोगों के पास क्या कानून मौजूद है और आप इनके खिलाफ़ कैसे करें? कानून जी बिल्कुल मौजूद है।
ٹینٹڈ گلاسز لگانے کا کوئی پرمیشن نہیں ہے، اور اس پہ ہم بڑی سختی پچھلے دنوں بھی کرتے رہے ہیں. بہت ساری گاڑیوں کے ہم نے ٹینٹڈ گلاسز بھی اتارے ہیں. بہت ساری گاڑیوں کے غیر نمونہ نمبر پلیٹس پہ کم از کم موٹر وے پہ تو ہم نے چڑھنے ہی نہیں دیا یہ پچھلے مہینوں میں. اور بہت سارے ایسے امپورٹنٹ لوگ ہمارے جو آپ منسٹر سمجھ لیں یا اور لوگ سمجھ لیں، ہاں، ان کے خلاف بالکل ہم نے کارروائی کی ہے. اور بہت سارے عملے کارروائی، اتنے لوگ ہم نے، میں تنگ تو نہیں کہوں گا لیکن تنگ ہو گئے تھے کہ جی یہ آپ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی ہے، آج میں نے نہیں خریدی ہے، کل خریدی ہے، ہفتہ ٹائم دے دیں. ہم نے بڑی سختی کی ہے. موٹر وے پہ بہت زیادہ سختی، جی ٹی روڈ پہ ذرا کم. جی ٹی روڈ پہ پاسبل اس لیے نہیں کہ آپ کہیں سے جانا بہت زیادہ ہے. موٹر وے پہ نے بڑی سختی کی ہے اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس آئے ہیں. پھر لوگوں نے گاڑیاں رجسٹر کروانا بھی شروع کر دی، نمبر پلیٹیں بھی ٹھیک کروانا شروع کر دیں، کالے شیشے بھی انہوں نے ٹھیک کیے. اور سر ایک اور چیز بڑا اہم ہے، ہیوی لائٹس کا استعمال اکثر گاڑیوں میں کیا جاتا ہے. اکثر بڑی گاڑیوں میں ڈمپرز وغیرہ میں ہیوی لائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے سامنے آنے والے بندے کو چند منٹ کے لیے بڑی دشواری اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. اس کے اوپر کیا کارروائی کی جاتی ہے؟ اس کی بھی ہماری ریگولرلی کیمپین چلتی ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر، اور اس پہ ہم کارروائی بالکل کرتے ہیں. میں اگر آپ کے ساتھ ابھی فگر شیئر کروں تو ہم نے ہزاروں کی تعداد میں اس پر فینسی لائٹس پر پرچے دیے ہیں، فینسی لائٹس ان کی اتاری ہیں، اور اس قسم کی ہماری ایکٹیویٹی جو ہے وہ ریگولرلی چلتی ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے کہ جی کچھ لوگوں نے خود کوآپریٹ بھی کرنا ہے، اور موٹر وے پہ اور جی ٹی روڈ پہ گاڑیوں کی موومنٹ جو لاکھوں کے حساب سے ہیں، لاکھوں کے حساب سے. تو اس لاکھوں کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پھر ہزاروں کا فگر تھوڑا سا کم ہی نظر آتا ہے. تو یہی وجہ ہے، لیکن ہم اس پہ بالکل کارروائی کرتے رہتے ہیں. سر جو پریشر ہارن کا استعمال بہت زیادہ جی ٹی روڈ پہ دیکھنے میں، موٹر وے پہ چونکہ جگہ جگہ رکنا نہیں پڑتا، جگہ جگہ ٹرز نہیں ہے، پریشر ہارن کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اکثر اس ہارنس کی وجہ اکثر لوگ ہارٹ اٹیک یا مختلف ایسی وہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جن کو اس سے بڑا دشواری اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. اس کے اوپر کیا کارروائی جی اس پہ بھی اوپر ہوتی ہے. آپ نے بڑا امپورٹنٹ یہ بات کی ہے، خصوصاً ٹرکوں والے وہ بڑے بدنما قسم کے اور بدآواز قسم کے خوف پیدا ہو جاتا ہے. اس میں جی ہم کارروائی کرتے ہیں، لیکن بات میں نے جو پہلے بھی کی کہ اتنی ساری وائلیشنز ہیں، اور عوام میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ شعور کی ذرا کمی ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پر. عوام کی کوآپریشن کی بھی ضرورت ہے، اور وائلیشنز اتنی زیادہ ہیں کہ اب تمام کی تمام وائلیشنز کو اگر میں کہوں کہ ہم ختم کر دیں وہ تو نہیں ہو سکتا اوبیسلی، لیکن ہم کارروائی ان کے خلاف بھی ضرور کرتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے. بریک میں ڈی اے جی صاحب کے ساتھ ہم جو ان کی نو مور کمپین ہے، جس کے اوپر آج انہوں نے نو مور کمپین کے تحت مختلف جگہ پر جا کر ہیلمٹ بھی تقسیم کرنے ہیں عوام کو. ٹریفک قوانین کے حوالے سے خاص طور پر موٹر سائیکل سوار جو کسی بھی قانون کو بالاتر رکھ کر روڈوں پر آ جاتے ہیں، قانون کی کسی قسم کی پابندی نہیں کرتے، جن کی وجہ سے حادثات دن بہ دن رونما ہو رہے ہیں. اور دوسرے کنٹرول روم بھی دیکھیں گے کہ کنٹرول روم میں کس طریقے سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اشفاق صاحب ہمارے ساتھ چلیں گے اور ہمیں آگاہ بھی کریں گے. اور آج روڈ سیفٹی کے حوالے سے یہ خود چونکہ فیلڈ میں جا رہے ہیں، وہ بھی دیکھیں کس طریقے سے ہیلمٹ تقسیم کرتے ہیں. پروگرام میں ایک شارٹ کمرشل بریک ہوا ہے. بریک کے وقت کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے حاضر ہوں گے. جی ناظرین، ہم کنٹرول روم میں موجود ہیں. کنٹرول روم میں جو کنٹرول روم کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، سے پوچھیں گے یہ ساری 2 ایسلٹیز پیچھے لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر N5 کے بارے میں آگاہ کریں، یہ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے آپ مانیٹر کرتے ہیں؟ N5 جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے جو ہائی ویز ہیں ہماری پشاور سے لے کے لاہور جو N5 ہے وہی اس کی مانیٹرنگ ہم لوگ ادھر کرتے ہیں. باڈی ون کیمرہ بیسیکلی استعمال ہوتا ہے جو ہمارے آفیسرز جو ڈیل کرتے ہیں روڈ یوزرز کے ساتھ، ان کی جو کنورسیشن یا کمیونیکیشن جو ہوتی ہے ان کی، اس کی ریکارڈنگ کے لیے، جو ہمارے لیے اور روڈ یوزر دونوں کی سیفٹی کے لیے. اس کے استعمال کی وجہ سے بیہیویئر میں بہت فرق پڑا ہے، آفیسرز کے بیہیویئر میں بھی اور جو روڈ یوزرز ہیں ان کے بیہیویئر میں بھی. اور اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ اگر خدا نخواستہ ہو جاتا ہے، اس کو بھی ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں. لائیو اسٹریمنگ ہو سکتی ہے، اور اس کو ہم کنٹرول
कंट्रोल रूम में इधर भी और जो हमारा आईजी ऑफिस में कंट्रोल रूम है उसमें भी लाइव हम देख सकते हैं। अगर कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी लाइव मॉनिटरिंग हो सकती है। तो कोई वायलेशन कर रहा हो तो उस पर भी यहाँ पे पता लग जाता है कि वायलेशन हो रही है। वायलेशन तो हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो देख रहे होते हैं उसको, ये सिर्फ इस एज अ डैश कैम भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वायलेशन भी इसके अंदर देखी जा सकती है जी। और ये दूसरे जो इसके ऊपर लगा हुआ है इसके बारे में बता दें। दूसरी LCD ये हमारी LCD जो ये है मोटरवे स्क्रीन जो हकला डी खान मोटरवे है, उसके अलावा 35 हज़ारा एक्सप्रेस वे जो है हमारी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, एक्सप्रेस वे, उसकी तमाम जो मॉनिटरिंग हो रही है वो इस जगह पर हो रही है। जिस आपने एक कैम अपने हाथ में उठाया हुआ है, ये ऑफिसर्स के साथ लगा होता है। अगर ऑफिसर की तरफ से मिस बिहेवियर की शिकायत सामने आ जाए तो फौरी तौर पे आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं? इसकी लाइव मॉनिटरिंग हो रही होती है। ये कैमरा हमारे ऑफिसर्स के इधर लगा हुआ होता है जी, ये ऐसे लगा हुआ होता है। जब ऑफिसर किसी को भी किसी भी रोड यूज़र को किसी की हेल्प करनी है, कोई वायलेटर उसको डील करने जाते हैं तो ये बटन प्रेस करते हैं, उससे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसका इन्फॉर्म करते हैं रोड यूज़र को भी कि हमारी और आपकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रही है। उससे उसका फ़ायदा ये होता है कि दोनों ही मुहतात गुफ्तगू जो है वो करते हैं। और अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट पेश नहीं आया कि किसी दोनों तरफ से कोई ऐसा इंसिडेंट पेश नहीं आया कि मिसबिहेवियर की कंप्लेंट आई हो। जी नाज़रीन, जैसा कि हम कंट्रोल रूम में मौजूद है, कंट्रोल रूम में किस तरीके से मोटरवेज पुलिस के ऊपर नज़र रखी जा जाती है, वायलेटर जो वायलेशन करते हैं उनके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। अभी हम DIG साहब के साथ जाएंगे। नो मोर कैंपेन के हवाले से जो हेलमेट की तकसीम है वो कैसे हो रही है और आवाम को किस तरीके से ट्रैफिक कानून की अवेयरनेस के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं SP जवेद साहब। इनसे पूछेंगे कि नो मोर के हवाले से जो एक कैंपेन चल रही है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे इंस्पेक्टर जनरल खालिद महमूद साहब का ये इनिशिएटिव है नो मोर वायलेशंस कि हमारा इसका मकसद कैंपेन का ये है कि अब किसी भी किस्म की वायलेशन जो हैं उनको बिल्कुल ओवरलुक नहीं किया जाएगा और मोटरवे पुलिस हर मुमकिन तरीके से इनको रोकने की कोशिश करेगी और साथ साथ हम एजुकेट भी करेंगे। इन्फोर्समेंट सख्त से सख्त होगी। अगर कोई एस्केप करने की कोशिश करेगा तो हम उसको आखिर तक फॉलो करेंगे। ओवर स्पीड गाड़ियाँ और ऐसी गाड़ियाँ जो वायलेशन करके ये निकलने की कोशिश करेंगी तो उन्हें किसी सूरत यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा और उनको ट्रेस आउट करके उनको फ़ाइन किए जाएंगे। इसी तरह एजुकेशन हम साथ साथ करेंगे। जिस तरह आज की ये तकरीब है, ये एक जेस्चर है मोटरसाइकिलिस्ट के लिए। हेड इंजरी जो है वो सबसे जो है वो जो फैटल कॉज है उसका डेथ का वो हेड इंजरी है। तो हम इसमें प्रमोट कर रहे हैं कि मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो 100% इंश्योर करें कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें और साइड व्यू मिरर्स। अक्सर औकात मोटरसाइकिलिस्ट पीछे देखे बगैर, क्योंकि उन्होंने साइड व्यू मिरर नहीं लगाए हुए होते और पीछे से कोई भी गाड़ी आके उनको हिट कर देती है, तो ये भी लाजमी हिस्सा है कि आपके मोटर बाइक पे साइड व्यू मिरर्स होने चाहिए और जब भी आप लेन चेंज करें या टर्न लेने लगें तो साइड व्यू मिरर में पीछे आने वाली ट्रैफिक को ज़रूर ऑब्ज़र्व करें। तो मोटरसाइकिलिस्ट को भी यही पैगाम है नो मोर के हवाले से कि आप ऐसे मोटरसाइकिलिस्ट जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो उनके लिए सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे। उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए और ये उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है। वो जिस मकसद के लिए भी ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का मकसद ही ये है कि हम खैर खैरियत से जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचें और हमें मोटरवे पुलिस को आपका तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा अजीज़ है। और ये सब एफ़र्ट्स नो मोर कैंपेन की एफ़र्ट्स, इनके पसे पर्दा जो मुतहरक है, जो वजह है वो यही है कि आवाम की सेहत की और उनकी जानो माल की हिफाजत की जाए। अच्छा, ये बताएं कि नो मोर कैंपेन ये सिर्फ मोटरसाइकिल्स के लिए चंद अल्फाज का मजमू है, इस पर कैंपेन्स क्या क्या है, किस इसमें हर किस्म की वायलेशंस जो एक्सीडेंट का बायस बनती हैं, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, इसमें आपके हेलमेट्स का, आपका विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना और वो तमाम वायलेशंस जो किसी भी हादसे का सबब रूल्स की खिलाफवर्जी हो रही है। जी, जिसमें किसी भी रूल की खिलाफ वर्जी हो रही है और इसमें ज़्यादा फोकस जो है, जिस तरह ओवर स्पीडिंग एक मेजर काज है एक्सीडेंट का, इसी तरह आपकी सीट बेल्ट्स की जो कैंपेन है, सीट बेल्ट आप लगाएंगे गाड़ी में तो आप बहुत ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आप इंजरी को सर्वाइव कर जाएंगे। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो शायद मामूली सा जो एक्सीडेंट है वो भी फैटल साबित हो सकता है। तो इसमें सीट बेल्ट्स की कैंपेन है और सीट बेल्ट में मैं ये कहूँगा कि लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगानी है। ऐसा नहीं है, गाड़ी में बैठे हुए तमाम अफराद के लिए लाजमी है कि वो सीट बेल्ट लगाएं। इवन जो बसेज़ हैं, आजकल नई बसेज़ आ रही हैं, इसमें भी सीट बेल्ट सब अवेलेबल हैं। तो जब आप बसेज़ में भी बैठें तो आप वहाँ पे भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। अच्छा, पब्लिक के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? पब्लिक के लिए ये मैसेज है कि
کہتے ہیں کہ جو ہماری روڈز ہیں یہ ریفلیکشن ہوتی ہے ہماری سوسائٹی کی، تو ہمیں اپنے بیہیویئر سے جو روڈ پہ ہمارا بیہیویئر ہے ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان پہ 100% عمل کریں، اور اس یقین کے ساتھ عمل کریں کہ یہ ہم سب کی بہتری کے لیے قوانین ہیں، اپنی اور جو باقی روڈ یوزرز ہیں ان کی حفاظت کی خاطر یہ انشور کریں کہ کسی بھی قسم کی روڈ کی جو روڈ رولز ہیں ان کی وائلیشن نہ کریں، قطعی اوور سپیڈنگ نہ کریں، اپنی گاڑی کو درست حالت میں رکھیں، آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، آپ کی ہیڈ لائٹس، ٹیل لائٹس یہ سب پراپر ہوں، اوور لوڈنگ نہ کریں، ہیلمٹس کا استعمال کریں، سیٹ بیلٹ، اور خاص طور پہ جو موبائل فون ہے دوران ڈرائیونگ کسی بھی قسم کا فون سننا، ٹیکسٹ کرنا یا کسی اور ڈسٹرکشن میں انوالو ہونا یہ ایکسیڈنٹ کا ایک کاز ہے، تو اس پہ خاص طور پہ تمام لوگ جو ہے اس پہ توجہ دیں اور ان چیزوں سے اوائڈ کریں تاکہ وہ خیر خیریت سے سفر کر سکیں۔ جی ناظرین، یہ بھی ایک نو مور کمپین کا حصہ تھا جو ایس پی صاحب نے باتیں کی اور جو ایس پی صاحب نے آ کے ہیلمٹ تقسیم کیے۔ ان کا صرف مقصد ہے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا، اور ہیلمٹ تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ والدین اپنے بچوں کو ہیلمٹ دیں تاکہ نہ خوشگوار واقعے سے نپٹا جا سکے۔ پروگرام کے حوالے سے جو کمپین جاری ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے جس کے اوپر ڈی آئی جی صاحب نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ آج ہیلمٹ بھی تقسیم ہوں گے، ہیلمٹ بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم سر، یہ بتائیں کہ جو آپ ہیلمٹ تقسیم کر رہے ہیں، ہیلمٹ تقسیم کرنے کے ساتھ جو جن لوگوں نے ہیلمٹ نہیں پہنے ان کے لیے کیا اویئرنیس کمپین ہے؟ جی یہ کیمپین جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہمارے انسپیکٹر جنرل خالد محمود صاحب کی ڈائریکشنز پر یہ کیمپین ہم نے شروع کی ہے، جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے نو مور وائلیشنز۔ تو اس میں مختلف قسم کی وائلیشنز کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز ہے جی ٹی روڈ پہ جو بڑا ایشو ہے وہ موٹر بائکس کی ایکسیڈنٹس کا ہے، تو اس حوالے سے ہم ایک آگاہی مہم بھی چلا رہے ہیں، اور آگاہی مہم کے بعد ہم ذرا سختی بھی کریں گے اور ان کو چالان بھی دیں گے۔ تو اسی سلسلے کی آج یہ کڑی ہے، ہم ان میں روڈ سیفٹی کے پیمفلٹس بھی تقسیم کر رہے ہیں اور فری ہیلمٹس بھی دے رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا شعور پیدا ہو، اور اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں پہنتے ہیں تو پھر ان کے خلاف ہم کارروائی کرے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ سنگجانی ٹول پلازا پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے موٹر سائیکل کی ہیلمٹس کی تقسیم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ کون کون سے جو پوائنٹس ہیں، جیسے آپ کے پاس پشاور سے لے کر لاہور تک کا ایریا ہے، کس پوائنٹ قسم کی ایک ایکٹیویٹی ہماری کل ہوئی ہے جیلم میں، اور کل ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہماری ہے گجرانوالہ میں، اور یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز اب گاہے بگاہے ہوتی رہیں گی، یعنی آج ادھر ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھ روز میں پشاور کی جانب کسی اور بیٹ میں ہو، تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہم کرتے رہیں گے۔ جی تو جو افسران موجود ہیں، جو اسپاٹس پہ موجود ہیں، ان کو آپ نے کیا آگاہی دی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کمپین کو کامیاب کریں؟ نو مور کمپین جو آئی جی صاحب کا ایک مشن ہے، ایک خواب ہے کہ اب اور حادثے کا ٹائم یا اور حادثات کو ہم نے دعوت نہیں دینی۔ ہمارے جی افسران آلریڈی کافی پروفیشنل اور بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، اور اس قسم کی کیمپینز وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور وہ ان کو پتہ ہے، وہ موٹر سائیکلز کو بریف بھی کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے بھی ہیں، اور ان کے علاوہ وہ پھر ان کے خلاف ٹکٹس بھی ان کو دیں گے جب یہ وائلیشن کریں گے، تو ان کو ہم نے آلریڈی بریف کیا ہوا ہے، اور ان کو خود بھی بہت ایکسپیرینس ہے، اور وہ اس قسم کی کیمپینز پہلے بھی چلاتے رہے ہیں۔ والدین کو اور پبلک کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ہیلمٹس کے بارے سے، خصوصاً ون ویلرز اور غیر نمونہ موٹر سائیکلس کے بارے میں؟ والدین کو تو جی خصوصی میسیج یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ینگ ایج میں لڑکے ہیں ان کو خصوصی طور پر ون ویلنگ سے منع کریں، ریش ڈرائیونگ سے منع کریں، موٹر سائیکلز پر جب جائیں تو احتیاطی تدابیر اور ہیلمٹس لے کر چلیں، اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ بیسک اور پہلی رسپانسبلٹی ان کے گھر سے ہے کہ بچوں پر وہ نظر رکھیں، اور دوسری رسپانسبلٹی پھر جب روڈ پر آتے ہیں پھر ہماری ہے، کیونکہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ ڈی آئی جی صاحب اشفاق احمد نے پروگرام کے شروع میں آگاہ کیا تھا کہ موٹر ویز کے اوپر موٹر وے پولیس عوام کی کس طریقے سے حفاظت کر رہی ہے، کس طریقے سے دن رات محنت کر کے قانون کی بالادستی کو قائم کر رہی ہے۔ آج تک کے پروگرام اتنا ہی، اپنے میزبان افتخاری بھٹی کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مثال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے رہنے کے بعد